عجیب سی صورتحال ہے. مطلب پہلے حکومتیں چلی گئی, اب گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں. کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ عمران خان گرفتار ہو سکتے ہیں, نااہل ہو سکتے ہیں, ان کی پارٹی کا کچھ ہو جائے. مین ایم یہ ہے. ابھی جو ملک کی صورتحال ہے, حکومت کو عوام کا سوچنا چاہیے, ملکی حالات کا سوچنا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ انتقامی کارروائیوں پہ نکلے ہوئے ہیں. وہ اپنی خواہشات پر عمل کر رہے ہیں. ان کی خواہش یہ تھی کہ ہمارے اوپر جو مقدمے بنے ہوئے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. ہم نے تعیناتی کرنی تھی, وہ ایک پلان تھا, فیض حمید آ جائے گا, 10 سال کا پلان تھا, ہم نے اس کو ختم کرنا تھا, ہم اس لیے آئے تھے, اور وہ انہوں نے اچیو کیا. اس سارے کھیل کے پیچھے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ان کو جو موقع فراہم کیا گیا وہ عمران خان کی ہی جانب سے کیا گیا؟ وہ صحیح غلط, ان کے فیصلے غلط, ان کو سیاست نہیں آتی, فلاں نہیں آتی, وہ سب سے پاپولر بن گیا اپنے ان غلط فیصلوں کی وجہ سے, جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی تحلیل کر کے اس نے غلط فیصلہ کر لیا. وفاقی وزیر جو قانون کے ہیں انہوں نے اشارہ بھی دے دیا ہے کہ آئین میں کچھ ہے جس کے مطابق ہم الیکشن جو ہے وہ ڈیلے کر سکتے ہیں. جس طرح انہوں نے 1988 کا ایک دیا ہے سیلاب والا معاملہ, پھر بے نظیر کی شہادت کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ تب بھی الیکشن ڈیلے ہوئے تھے, تو اب بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹائم پہ ہوں گے؟ تب اسمبلیاں صوبائیوں کی تحلیلی میں ہوئی تھی. کیسا لگا؟ کون چھوڑنا چاہتا ہے گورنمنٹ؟ کون اس ملک میں چھوڑے گا؟ کوئی بھی نہیں چھوڑے گا یار. السلام علیکم جی, پبلک ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیضان چودھری. ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں. ابھی تو فی الحال گرفتاریوں کا سیزن چل رہا ہے. اسامہ غازی میرے ساتھ موجود ہیں. اسامہ بھائی سے یہ جانیں گے کہ اسامہ بھائی کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ جس طرح ایک عجیب سی صورتحال ہے, مطلب پہلے حکومتیں چلی گئیں, اب گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں, تو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے یہ سلسلہ ابھی کچھ عرصہ جاری رہے گا. گرفتاریاں اسی طرح سے ہوتی رہیں گی, اور سیاسی جو درجہ حرارت ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا. معاشی حالات ہمارے ابتر ہوتے چلے جائیں گے جب تک کہ الیکشنز نہیں ہو جاتے. عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو, ان کی نااہلی ہو, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, اور معاملات اسی طرف بڑھ رہے ہیں کہ الٹیمیٹ آخری جو ٹارگٹ ہے مین وہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے الیکشن کو ڈیلے کیا جائے. اس سے پہلے عمران خان گرفتار ہو سکتے ہیں, نااہل ہو سکتے ہیں, ان کی پارٹی کا کچھ ہو جائے. مین ایم یہ ہے, اور اس میں کوئی احتجاج نہ ہو جائے, کوئی معاشی صورتحال ایسی جاری ہے احتجاج نہ ہو جائے, تو اس سے پہلے اتنا خوف پیدا کر دیا جائے. آپ نے 25 مئی کو دیکھا تھا, رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ ہیں, ان کو جو سکسیس وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی ہمیں کامیابی ملی, وہ یہ کہ ہم نے لوگوں کو گھروں سے نہیں نکلنے دیا. جو ان کے تھے ان کی لسٹیں تیار تھیں. اب بھی صحافیوں کی بھی, سیاستدانوں کی, وکلاء کی, دیگر جو جتنے بھی لوگوں کی لسٹیں تیار ہیں, تو ضرورت پڑنے پر اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے, اور یہ پلان ہے. اچھا اسامہ بھائی, آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی جو ملک کی صورتحال ہے حکومت کو عوام کا سوچنا چاہیے, ملکی حالات کا سوچنا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ انتقامی کارروائیوں پہ نکلے ہوئے ہیں؟ دیکھیں یار, یہ تو ہر پاکستانی کی, آپ کی طرح میری, ہم سب کی خواہش ہے کہ حکومت یہ کر لے, لیکن وہ کسی اور خواہش کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, اور وہ اپنی خواہشات پر عمل کر رہے ہیں. ان کی خواہش یہ تھی کہ ہمارے اوپر جو مقدمے بنے ہوئے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. آپ خرم دستگیر صاحب کا بیان دیکھیں, آپ میاں جاوید لطیف کا, دیگر لوگوں کے بیانات دیکھیں, آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے آئے تھے. کہ جناب عمران خان نے ہمیں نااہل کر دینا تھا, ہمیں جیلیں ہو جانی تھیں, یہ ہو جانا تھا, ہم نے تعیناتی کرنی تھی, وہ ایک پلان تھا, فیض حمید آ جائے گا, 10 سال کا پلان تھا, ہم نے اس کو ختم کرنا تھا, ہم اس لیے آئے تھے, اور وہ انہوں نے اچیو کیا. کیسز سارے ختم ہوتے چلے گئے ہیں, اور میرا خیال ہے آج تو فواد حسن فواد صاحب اور ان کے خاندان کا کیس بھی ختم ہو گیا. یعنی پہلے اپنے ہو گئے پولیٹیکلی, اب جو ساتھ جڑے ہوئے لوگ تھے, جو بھی ان کے ساتھ تھے, ان کے بھی ختم ہو رہے ہیں. تو مین مقصد یہ تھا کہ ہم نے وہ ختم کرنا ہے. اور پھر انہوں نے اپنی طرف سے اپنا الیکشن کلیئر کرنے کے لیے یہ کیا کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے نا, یہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو سکتے ہیں, کہ یہ عمران خان نے ایک ایسا کارڈ کھیل گیا تھا, ہم نے وہ ختم کیا. لیکن یہ دو کام کرنے کے اندر وہ جو اس کو کہتے ہیں نا, ہم نے اپنی سیاست کی قربانی دی, ریاست بچا لی, انہوں نے اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل تھا یا جو کچھ بھی تھا وہ اس چکر میں گنوا دیا. اچھا اسامہ بھائی, جس طرح سے پی ڈی ایم کھل کے کھیل رہی ہے, اس سارے کھیل کے پیچھے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ان کو جو موقع فراہم کیا گیا وہ عمران خان کی ہی جانب سے کیا گیا؟ پہلے قومی اسمبلی خالی چھوڑ کے آگے, اب دونوں جو ان کے پاس مین صوبے تھے وہ بھی ان کے حوالے کر دی ہیں, اور اب جو انہوں نے اپنی طرف سے ایک کارڈ کھیلا کہ جی ہم الیکشن کی ڈیٹ لے لیں گے, اب یہ ان کے معاملہ جو ہے وہ گلے پڑ گیا ہوا ہے. بظاہر یہی ہے, اور زیادہ تر لوگوں کا, ہم لوگوں کا بھی یہی خیال ہے. جو آپ کا خیال ہے بالکل درست ہے. اب عمران خان کی پہلے پیش گوئیاں دیکھتے ہیں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان نے کس سوچ سے اسمبلیاں تحلیل کی. پیش گوئی عمران خان صاحب نے کی, مجھے نکالا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا یا خطرناک ہو جاؤں گا, ہوئے. مجھے ہماری حکومت گئی تو معیشت نہیں سنبھلے گی, ہوئی. عمران خان صاحب نے کہا یہ جو مرضی کر لیں, قوم اب نکل آئی ہے, ان کا اب یہ جو کچھ انہوں نے کیا قوم سمجھ گئی ہے, لوگوں میں شعور آ گیا ہے. آپ روڈ شو کرتے ہو, آپ کو لگتا ہے آپ چاہے کسی اور پارٹی سے ہوں, عمران خان جس کو شعور کہہ رہا ہے ان کا یہ ہے نا کہ لوگ اب میری طرف آ گئے ہیں, آ گئے. ضمنی الیکشن جتنے ہوئے سب سے زیادہ کون جیتا؟ عمران خان. ٹھیک ہے نا.
عمران خان صاحب نے جو سکسیس حاصل کی ہے, کامیابی حاصل کی ہے, وہ اپنی سیاست کے طور پر حاصل کی ہے. جہاں تک عمران خان صاحب پہنچ گئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ صحیح غلط, ان کے فیصلے غلط, ان کو سیاست نہیں آتی, فلاں نہیں آتی, وہ سب سے پاپولر بن گیا اپنے ان غلط فیصلوں کی وجہ سے, جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی تحلیل کر کے اس نے غلط فیصلہ کر لیا. اچھا, یہ تو ہو گیا تھیسس اور جو میں نے آپ کو بتایا ماضی کی تاریخ. اب میں عرض کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کس لیے اسمبلیاں تحلیل کی. قومی اسمبلی کے لیے آپ ایمرجنسی لگا کر دیگر چیزیں, یہ ہو جائے وہ ہو جائے, آپ الیکشن ڈیلے کر سکتے ہیں. صوبائی اسمبلیوں میں یہ نہیں ہو سکتا. صوبائی اسمبلیاں جب تحلیل ہو گئی ہیں تو 90 دن کے اندر آپ کو الیکشن کروانے ہی کروانے ہیں, اس سے آپ باہر جا ہی نہیں سکتے. کوئی صورت نہیں, ہاں جی, کوئی چکر نہیں ہے. اچھا, ایک اور چیز, آئی ایم ایف کا عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ کیا ہونا ہے. دو ہی چیزیں تھیں, یا ڈیفالٹ ہے یا آئی ایم ایف کی ساری شرائط مان لیا. 12.5 روپے بجلی اب آئی ایم ایف کہہ رہا ہے جی آپ مہنگی کریں. آپ نے 855 ارب روپے کے آپ نے لیوی لگانی ہے, ڈیولپمنٹ لیوی آپ نے کہا ہوا ہے, آپ نے وہ کر کے دینی ہے. 7,400 ارب روپے, 7,400 سمتھنگ ارب روپے کا انہوں نے کہا جی ہم نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. حکومت کہہ رہی ہے سیلاب آ گیا, یہ آ گیا, ہم 7,400 کا ہم نے کہا تھا, ایسٹیمیٹ تھا, 7 مہینوں میں ایف بی آر اتنا نہیں اکٹھا کر سکا جتنا کرنا تھا. اب تقریباً 5 مہینے باقی رہ گئے ہیں, 4-5 مہینے. تو وہ کہہ رہے تھے آپ یہ ٹارگیٹ ہمارا کم کر دیں. انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا جی 8,300 ارب روپیہ اکٹھا کریں. انہوں نے الٹا آگے کہہ دیا آئی ایم ایف, اور اب آئی ایم ایف کے آگے لیٹے ہوئے ہیں وہ جو کہتے ہیں آنکھیں میں ڈالیں گے. وہ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایک بیٹ کھیلی کہ بھائی یہ ان کا پلان ہے, اب میں اس میں سے کیسے کر سکتا ہوں, کیا کر سکتا ہوں. اگر میں اسمبلیوں میں رہتا ہوں تو جب بھی کیئر ٹیکر سیٹ آف بیاری آنی ہے, ہونا تو یہی تھا. تب تک آئی ایم ایف اور یہ اور سارے معاملات جو بھی ایک بوائلنگ پوائنٹ ہونا تھا وہ ہو جانا تھا. انہوں نے اسمبلیوں میں بیٹھے ہونا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ 18ویں ترمیم میں آپ بھی پرائس کنٹرول کریں. اگر لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں تو وفاق صوبائی حکومت کیا کہہ رہی ہے, سڑکیں بند ہو رہی ہیں تو صوبائی حکومت کچھ نہیں کر رہی, فلاں نہیں کر رہی ہے, وہ ٹھیک ہے نا. تو اب تو وہ کہیں بھی نہیں ہے. آپ کی نظر میں عمران خان نے اسمارٹ موو کھیلا ہے, سب کچھ ان کو دے دیا, کیلکولیٹڈ موو انہوں نے اپنے طور پر کھیلا ہے. اب یہ تو پتہ لگے گا کہ آخری گیند تک ہوتا کیا ہے. سینسس اناؤنس ہے مارچ اپریل میں, مارچ اپریل کے بعد پھر 6-7 ماہ حلقہ بندیوں میں لگ جائیں گے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ 2 صوبوں کی پرانی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہو جائیں, باقی جو ہے وہ نئی مردم شماری پہ ہوں. تو کس طرح سے مینیج کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ایڈ کرتا جاؤں, وفاقی وزیر جو قانون کے ہیں انہوں نے اشارہ بھی دے دیا ہے کہ آئین میں کچھ ہے جس کے مطابق ہم الیکشن جو ہے وہ ڈیلے کر سکتے ہیں. جس طرح انہوں نے 1988 کا ایک دیا ہے سیلاب والا معاملہ, پھر بے نظیر کی شہادت کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ تب بھی الیکشن ڈیلے ہوئے تھے تو اب بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹائم پہ ہوں گے؟ تب اسمبلیاں صوبائیوں کی تحلیل نہیں ہوئی تھی, کیسا لگا, ٹھیک ہے, آئی سمجھ. دیکھیں تب تھے قومی اسمبلی کے بھی الیکشن تھے, وہ سارے ڈیلے ہو گئے. اور اس میں وہ 90 دن والا وہ معاملہ نہیں تھا کہ ایک وہ اب یا تو ابھی یعنی وہ ایمرجنسی اب سے شروع کریں جناب یہ وجہ, اور وہ قومی اسمبلی میں بیٹھے رہیں. وہ ساروں کے کٹھے تھے. ایک چیز, دوسرا یہ کہ آمریت کا دور, تیسرا یہ کہ حالات اس وقت کیا تھے, سب میں کنسنسس ہوا, سب نے بیٹھ کر کیا. اب یہ ہوگا عمران خان صاحب عدالت جائیں گے. پھر یہ کہ نظریہ ضرورت دوبارہ زندہ ہوگا کہ جناب یہ وجہ ہوئی, اور جو بہانہ بنایا جائے گا جی کنسنسس ہے یا حالات ایسے نہیں ہے, پھر جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کے بعد اس کے پاس ایک ہتھیار آ جائے گا. جی یہی جو بات آپ کہہ رہے ہیں 88 میں ہوا, 2008 میں ہوا, وہ کہیں گے جناب پی ڈی ایم نے بھی یہ کیا تھا, 2023 میں بھی. تو کون چھوڑنا چاہتا ہے گورنمنٹ, کون اس ملک میں چھوڑے گا, کوئی بھی نہیں چھوڑے گا یار. بھائی آخر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آنے والے 2-3 ماہ میں آپ ملک میں کیا حالات دیکھتے ہیں, وہ معیشت کے حوالے سے ہوں, وہ سیاست کے حوالے سے ہوں, وہ کسی بھی حوالے سے ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مستقبل کا منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ حالات تو اگلے 3 مہینے آپ نے پوچھے ہیں تو مجھے تو اچھے نہیں لگ رہے, یہ بد سے بدتر کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر اس کو کسی طرح سے بہتری آ سکتی ہے تو آپ نے کہا جو ڈسائسیو یا کون کرے گا کون کر سکتا ہے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر لوگ نکل آئے یا لوگوں نے کر دیا یا الیکشنز کی طرف معاملہ چلتا ہے لوگوں نے, اب یہ جو ہونا ہے نا یہ کوشش سے ہی ہونا ہے. یہ اب بڑا مشکل ہے کہ آپ بیٹھ جائیں اور کہیں جی جو ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے اسی طرح سے چلتا رہے. ہوگا تو پھر بھی وہ یعنی چیزیں اپنے قدرتی بھاؤ کی طرف ہوتی ہیں. جس طرح یہ نا کہ اب الیکشن ہے, آپ اس سے فرار نہیں کر سکتے, آپ ڈیلے کر سکتے ہیں, ادھر ادھر کر سکتے ہیں, آپ اور نہیں کر سکتے. اب جس طرح مہنگائی آ رہی ہے ظاہر نہیں لگتا کہ آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, چاہے عمران خان صاحب آ جائیں وہ ہے. لیکن اب یہ اتنے ان پاپولر ہو جائیں گے. کیوں ایک گورنمنٹ چاہیے کہ ایک پاپولر مینڈیٹ کے ساتھ ہوگی, اس کے پاس 5 سال تو ہونا کہ یار 2-2.5 سال تک ہم گالیاں کھائیں گے تو پھر اگلے 2 سال جو ہے نا ہم بلڈ کر لیں گے. ان کے پاس وہ نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی سیاست قربان کر رہے ہیں, ہم سیاست کو قربان کر ریاست چاہ, یعنی خوف ہے نا. اور انہیں خوف کی وجہ سے آج جو ہم یہاں پر پہنچے ہیں, مفتاح کو نکال دو, اسحاق ڈار کو لے آؤ, 4 مہینے فیصلے لیے, آج جس اسٹیج پہ پاکستان پہنچا ہے فیصلے نہ لینے کی وجہ سے پہنچا ہے نا. تو وہ حکومت فیصلے نہیں لے پائے گی. تو لوگوں کو دیکھنا ہے, عوام ہے سب سے ڈسائسو
اس وقت جو بھی کرنا ہے میرا خیال ہے وہ لوگوں نے کرنا ہے. ابھی بھی آپ جو پریشر دیکھ رہے ہیں وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, لوگ بات کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں کچھ ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پریشر ہے. یہ بھی نہ ہوتا تو پھر تو ساری کہانی ختم تھی. تو اب لوگوں کے ہاتھ میں ہے, لوگ کیا اس پر دیکھتے ہیں, اور جب بھی ان کو الیکشن کا موقع ملتا ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, اور اس سے پہلے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حالات اب ادھر چلے گئے کہ اب ہمیں آنا پڑے گا, ہمیں نکلنا پڑے گا باہر, ورنہ یہ نہیں ہو سکتا. تو وہ چیزیں ڈیسائیڈ کریں گے. فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے. بہت شکریہ اسامہ بھائی آپ کے وقت کا. تو آپ نے ساری باتیں سنی ہیں, دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.